بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اس سے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جہالت اور دین سے دوری اور علماء اسلام کے حق میں مسلمانوں کی عدم توجہی اور مسلمان اپنے علماء کی ناقدری، اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق اور انہیں مختلف ناموں سے طعنہ دیا جاتا ہے اور ان کی قدر و منزلت کو گھٹایا جاتا ہے۔ مسلم سوسائٹی میں آج اہل علم علماء اکرام کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر عوام الناس کا جو حال ہے کہ اپنے دین سے جتنی وہ محبت کرتے ہیں، جتنا وہ دین سے دور ہیں، اتنی ہی وہ علماء کی ناقدری بھی کرتے ہیں۔ اور کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جبکہ اللہ عز و جل نے ان کی شان اور ان کے مرتبے کو بہت ہی بلند اور ان کی قدر و منزلت کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کس چیز کی؟ توحید کی، لا الہ الا اللہ، اور ملائکہ اس کی شہادت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے واولو العلم، اور اہل علم یعنی علماء کرام قائما بالقسط، جو اس شہادت کو لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 جہاں اللہ نے تعریف فرمائی علماء کرام کی، آج ہمارے علماء اپنے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگوں کا شکار ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور علماء کرام مختلف جماعت، مسلک، مذہب ہر قسم کے موجود ہیں۔ علامہ اجوری کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے علماء کو ایمان کے لیے چن لیا، اور تمام ایمان والوں میں، مومنوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے علماء سے محبت کی ہے، علماء کو پسند کیا ہے، اور اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور ان کو کتاب و سنت اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اور دین کی تاصیل اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ ہر زمان و مکان میں اللہ نے ان کے علم کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت معاشرے میں سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے اور واقعات کو سمجھ کر حق و باطل کی دعوت دینے والے اور امت کو نفع اور نقصان سے بچانے والے اور اچھی اور برے کے اندر تمیز کرنے والے علماء ہی تو ہوتے ہیں۔ علماء کرام کا فضل و کرم بہت عظیم ہے، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں اور اولیاء اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور علماء قیامت کے دن انبیاء کے بعد میں سب سے بڑا مقام انہی کا ہے، اور یہی شفاعت کرنے والے موجود ہیں، اور ہر مجلس میں ان کی جو بھی بیٹھے گا حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی، اور اعمال کی طرف رہنمائی کرنے والے اور قوم کو غفلت سے بیدار کرنے والے، اور علماء تمام بندوں میں سب سے افضل قوم ہیں۔ علماء ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک غنیمت ہے اور ایک اللہ کی نعمت ہے، اور ان کی موت ہمارے لیے مصیبت ہے، اور یہ غافل لوگوں کو یاد دلاتے ہیں، جاہلوں کو علم سے آراستہ کرتے ہیں، اور ان کے دل تمام انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی پاک صاف ہوتے ہیں۔ ان کی فضیلت میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، تو تمام انسانوں کو چاہیے، ہم تمام مرد و عورت کو ہمارے معاشرے میں چاہیے کہ ہم علماء حق جو کتاب و سنت کی رہنمائی کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، ان کی قدر کرنا، اور ان کی باتوں کی کتاب و سنت کے مطابق جو بتائیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کا مذاق اڑانا یا ان کو طعنے کسنا یہ حرام ہے۔ اور جو آدمی ان کی بات مانے گا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ رشد و ہدایت پائے گا، اور جو انسان ان کی نافرمانی کرے گا اور ان کا مذاق اڑائے گا، اور تو وہ انسان ہلاک اور برباد ہوا۔
تمام انسانوں کے لیے وہ سورج کی طرح ہیں اور چراغ کے مانند ہیں، اور شہر کے لیے روشنی دینے والے، امت کو سیدھا کرنے والے، اور حکمت اور ہر طرح کی رہنمائی کرنے والے، اور شیطانوں کو ناراض کرنے والے، اور دلوں کو زندگی دینے والے اہل حق علماء ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں اپنے اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایسے ائمہ بنائے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اس کی دی ہوئی شریعت کی رہنمائی کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں صبر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین کرنے والے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ علماء کی فضیلت پر قرآن کریم میں بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ جو صفت ہے کہ وہ متقیوں کے امام ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ہوتی ہے لیلۃ القدر کے اندر تمام ستاروں پر۔ اور وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دین اور درہم اور دینار مال و دولت کے وہ وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے یعنی علماء علم حاصل کرتے ہیں تو بڑا ہی وہ خوش نصیب جس کو یہ علم نبوت ملا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقیہ واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، کہا کہ ایک فقیہ جو دین کا عالم ہے اور دین کی باریکیوں اور اس کے تمام چیزوں کو جانتا ہے وہ 1000 ابلیس عابدوں پر بھاری ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یعنی 1000 ابلیس عابد پر وہ بھاری ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ایک توحید پرست ہزاروں جو جاہل ہیں یا کہ وہ لوگ جو قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں اور شرک و بدعات میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بدعتیوں پر ایک توحید پرست ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی عالم دین بنا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان مثل العلماء فی الارض، زمین میں علماء کی مثال کمثل نجوم فی السماء، آسمان میں ستاروں کے مانند ہے۔ جس طرح سے رات کے اندھیروں میں اور سمندروں میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے زمین کے اندر جب راستے مٹ جاتے ہیں تو علماء ہی یہ گمراہ لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں۔ جب انسان اپنی منزل کھو دیتا ہے تو رہنمائی کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں علماء سے علم حاصل کرو، کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ علم مٹ جائے، اور علم کا مٹ جانا موت عالم کی موت ہے، اور عالم کی موت جیسے آسمان میں کسی ستارے کا ڈوب جانا ہے، اور عالم کی موت ایسا ٹوٹنا ہے کہ وہ پھر اس کو جوڑ نہیں سکتے، اور ایسا سوراخ ہو جاتا ہے امت میں کہ اس کو بھر نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا بے شک اللہ عز و جل دنیا سے علم کو کھینچ کر نہیں اٹھائے گا، لیکن علماء کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ اہل علم علماء دنیا سے لوگوں میں ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، تو ان سے سوال کیا جائے گا دین کے بارے میں، فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم شرعی کے وہ لوگوں کو فتوے دیں گے۔ فضلوا واضلوا، تو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔
جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہر آدمی دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، دین کے بارے میں فتوے دینا، اور آج بہت سارے لوگ دعوت کے میدان میں ہر آدمی نے کود پڑا، اور کوئی برادر گروپ ہے تو کوئی فلاں گروپ ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن علم شرعی عالم دین بنے بغیر انہوں نے دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ بہت سارے فتوے ایسے دیتے ہیں کہ جس سے لوگ دین کو معمولی چیز سمجھ رکھا ہے۔ علماء کی قدر و منزلت گھٹا دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل آیت نمبر 43، کہا کہ اگر تمہیں علم کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل علم سے پوچھا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب العلم یستغفر لہ کل شیء، صاحب علم یعنی عالم جو بنتے ہیں ان کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ حضرت مسند ابی اعلیٰ، وہ اہل علم جو اپنی زندگی کی بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں میں سب سے زیادہ چمکنے والے، خوبصورت اور چہرے پہ نور ان کے ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ عزت اور مقام والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنتا ہے، فبلغھا، اور اس کو پہنچاتا ہے لوگوں تک، فرب حامل فقیہ غیر فقیہ، بہت سارے لوگوں تک پہنچانے والے ممکن ہے اتنا زیادہ فقیہ نہ ہو، لیکن جہاں تک وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے ان میں سے ایسے فقیہ بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ علم والے بنتے ہیں۔ رب حامل فقیہ الی من هو افقہ منہ، اور بہت سارے اپنے علم کو اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، مگر وہ علم جہاں وہ پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار نکلتے ہیں۔ یہ سب علماء کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اہل علم کی قدر کرنا اور اہل علم سے محبت کرنا، اہل علم سے ہمارا دلی تعلق صرف ایمان کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، کتاب و سنت کی وجہ سے، اگر ان کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی ان کی ناقدری کرتا ہے تو گویا دین کی ناقدری کرنے والا ہوگا۔ اور آج کا جو دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، نیٹ ورکنگ کا دور ہے، تو دوستو یہ دین باقی رہے گا علماء کے باقی رہنے کے ساتھ۔ علماء ہی اس دین کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے۔ آج آپ بتائیے قرآن مجید کی حفظ کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہی تو ہیں۔ اور قرآن مجید کے علم کو نشر و اشاعت کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہی تو ہیں۔ آپ اگر معاشرے میں علماء کی ناقدری کریں گے تو پھر کہاں جا کے آپ کو دین ملے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ توحید باقی رہے گی، اہل توحید باقی رہیں گے، یہ دنیا باقی رہے گی۔ اور جس دن اہل علم اور توحید پرست دنیا سے مٹ جائے گا اور لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا کہنے والا، تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُم وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، میری امت میں ایک ایسا فرقہ، ایک ایسی جماعت باقی رہے گی جو ہمیشہ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی اور غالب رہیں گے، اور انہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا، نہ ان کی کوئی مخالفت میں کامیاب ہو سکتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحیح مسلم۔ عالم کے اوپر تنقید کرنا گویا وہ اس علم پر تنقید کر رہا ہے جو لوگوں کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور یہ تنقید آدمی کو زندیق بنا دیتی ہے، جیسا کہ امام محمد فرماتے ہیں فمن یثق الناس به وَإِذَا زَالَ ثِقَتُهُم بِالْعَالِمِ فَعَمَّنْ يَتَلَقَّوْنَ الدِّينَ، کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا اعتماد تو یہ علماء ہیں۔ اگر علماء کے اوپر آدمی کا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جائے تو پھر دین کہاں سے حاصل کریں گے، اور دین کا مسئلہ سب مسائل کہاں سے پوچھیں گے؟ اور علماء کی ناقدری کرنا گویا امت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ علماء کا احترام، ان کی قدر و منزلت کرنا واجب ہے، اور ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا یہ بالکل حرام ہے۔ علماء ہی ہیں جو مشکل سوالات، مشکل حالات میں جو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران،
اگر کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے علم کے لیے اور وہ صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر و ثواب ہے، اور اگر اس نے اجتہاد کیا مگر غلطی ہو گئی اس سے، تب اس کے لیے اجر سے خالی نہیں، 1 اجر تو ضرور ملے گا اس کی کوشش کرنے کا۔ تو یہ فضیلت صرف علماء کے لیے ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں جو علماء کے نام سے مذاق یا ان کے نام سے بھاگنا، بولے یہ چھوڑو علماء کو، ارے کیا بات ہے علماء کی، اس طرح سے ناقدری کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا کفر اور الحاد اور زندقیت ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم اہل علم کی ایمان کی وجہ سے، قرآن و سنت کی وجہ سے، اور جو اہل حق کی قدر کرنے اور ان کی عزت کرنے اور ان سے استفادہ کرنے اور ان سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم